والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کی کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان ابی عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ، جو رکوع میں جاتا ہے تو مکمل رکوع نہیں کرتا اور سجدہ کرتا ہے تو صرف ٹکر مارتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے۔ وہو یصلی، اور وہ نماز اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو مات ھذا علی حالہ ھذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ نماز پڑھنے والا اگر اسی حالت نماز میں مرا یا اسی طرح مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ مرے گا، اس لیے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ ہمارے دین کی نماز نہیں ہے، یہ کوئی اور دین کی نماز ہو سکتی ہے۔ اس طرح بے ترتیب جلدی جلدی رکوع کرنا اور بے مزہ کے سجدے کرنا، یہ کسی اور ملت کی تو بات ہو سکتی ہے، کسی اور ملت کا تو کام ہو سکتا ہے، ملت محمد کا یہ انداز نہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ، اس شخص کی مثال جو نماز میں قیام مکمل نہیں کرتا، رکوع مکمل نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے۔ یہاں سجدہ کے لیے ینقرو کا لفظ آیا، ینقرو کہتے ہیں چگنے کو، جو کوئی پرندہ دانہ چگتا ہے تو جلدی جلدی اپنے سر اوپر نیچے کرتا ہے نا، اس کو چگنے کو نقر ینقرو کہتے ہیں۔ تو بعض ایسا شخص بھی ہوتا ہے، بعض ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں جو اس طرح سے جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سجدہ مکمل ہوتا نہیں دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دور سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی پرندے کی طرح کچھ چگ رہا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو آپ کے دین کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو رکوع مکمل نہیں کرتا اور جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، بے ترتیب سجدہ کرتا ہے، مثل الجاعی، یہ اس بھوکے کی طرح ہے، یأکل التمرۃ والتمرتین لا تغنیان عنہ شیئا، کہ جو بھوکا تو ہے، کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے لیکن ایک دو کھجور ہی کھا لیتا ہے جس سے اس کا بھوک بھی نہیں مرتا، اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود وہ ایک دو نوالا کھاتا ہے، یا کھجوروں کی پوری ٹوکری موجود ہے اس میں سے ایک دو کھجور ہی کھا لیتا ہے، حالانکہ اسے پورے کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو بے ترتیب نماز پڑھتا ہے، بے مزے کی نماز پڑھتا ہے، بغیر شرائط اور ضوابط نماز کو ادا کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو وہ محنت بھی کر لیتا ہے لیکن اس کا پھل بھی اسے
نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ہم نے کئی بار یہ کہا کہ فقط کسی کا نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، صحیح طور پر نماز پڑھنا کافی ہے۔ کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا، تو جب تک آپ وہ کام اس کے تمام شرائط اور ضوابط کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کام سے جو آپ نتیجہ پاتے ہیں، جو آپ نتیجہ چاہتے ہیں، اس کام سے وہ نتیجہ ملے گا نہیں، جب تک آپ وہ کام اس کے پورے شرائط اور ضوابط اور طریقے کے مطابق نہ کریں۔ لہذا نمازوں کو ادا کریں اور نمازوں کی شرائط، ضوابط، فرائض، واجبات کو جان کر انہیں اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلہ فکر کو ہم نے مسلسل رکھا ہے، اور نماز کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی، اور نماز کی تمام شرائط ہم نے ایک ایک کر کے بیان کیے، اور اس میں جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ آج نماز کے فرائض ہم بیان کریں گے۔ نماز کی 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ یہ خروج بسنعہ کیا ہے وہ ہم آخر میں جب اس تک پہنچیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، 6 شرائط جو ہم بیان کر چکے، اس کے بعد یہ 7 فرائض ہیں۔ شرائط کا نمازی کے نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور ان 6 فرائض کا نمازی کے نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کا حکم یہی ہے، ایک ہی ہے۔ شرائط چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، فرائض چھوٹ جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ فرض کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی شرط عمل سے پہلے ہوتی ہے اور فرض عمل کے اندر ہوتی ہے۔ بس جیسے روزوں کے شرائط کیا ہیں؟ عاقل و بالغ ہونا، فلاں فلاں، تو یہ سب روزے کے باہر ہیں۔ اور روزے کے فرائض کیا ہیں؟ کہ آپ اس میں کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، یہ حرام چیزوں میں سے ہیں۔ تو اسی طرح شرائط کسی بھی عمل کے باہر ہوتے ہیں اور فرائض عمل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ شرائط ہم بیان کر چکے۔ اب فرائض میں سے 7 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے، اس لیے کہ اس کا تعلق شرط سے بھی ہے اور فرض سے بھی ہے۔ شرائط میں بھی تکبیر تحریمہ پہلے ہے اور فرائض میں بھی تکبیر تحریمہ پہلے ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کو شرائط اور فرائض دونوں میں اس وجہ سے رکھا گیا کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نماز کے باہر ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نماز کے اندر ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا آپ نماز کے اندر ہو گئے، تو نماز سے شدت اتصال کی وجہ سے اس کو فرائض میں بھی رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ شرائط کا تعلق تو عمل سے باہر ہوتا ہے نا، لیکن تکبیر تحریمہ بالکل فرض عمل کے بالکل قریب ہے، اتصال ہے۔ اس وجہ سے شدت اتصال کی وجہ سے اسے شرائط میں بھی رکھا اور فرائض میں بھی رکھ دیا ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد قیام ہے جس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ قیام نماز کے رکن میں سے عظیم ترین رکن ہے، قیام یعنی سیدھے کھڑے ہونا۔ بلکہ علماء کرام میں اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں جو الگ الگ عمل ہے نا، اسے رکن کہتے ہیں۔ قیام، جھک گئے تو رکوع ایک الگ رکن ہے، کھڑے ہو گئے تو ایک الگ رکن ہے، سجدہ کیا تو ایک الگ رکن ہے، جلسہ کیا تو ایک الگ رکن ہے۔ اتنے ارکان نماز ہیں، تو ان نمازوں کے ارکان میں سے سب سے افضل کون سا رکن ہے؟ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ قیام افضل ترین رکوع ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں ہے کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عبادت کرو کھڑے کھڑے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرمایا جس میں طویل قیام زیادہ ہیں، یعنی افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ قیام ایک فرض بھی ہے اور نماز کا افضل ترین رکن ہے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک قیام کے مقابلے میں سجدے کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ سجدہ انتہائی تذلل کا نام ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ کوئی شخص کسی کے آگے جھک تو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ سجدہ انتہائی عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کا نام ہے۔ اور ایک شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی ہے۔
اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت سجدہ میں رب انسان کو جب دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ یہ عبادت پسند ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب سے جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو شخص جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، آپ جنگ پہ چلے اور اثناء راہ میں آپ کی سواری مر گئی، آپ کا گھوڑا مر گیا، اور اب ایک شخص کے لیے پورا قافلہ تو نہیں روک سکتے، پورا لشکر ہے، وقت پر پہنچنا ہے، وقت پر کام تمام کر کے پھر لوٹنا بھی ہے، تو اب ان کے انتظار میں رہے، لیکن پھر کہا کہ جناب اگر ہم انہی کے انتظار میں رہے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ نے بھی کہا کہ تم سب چلو، میرا اللہ مالک ہے، اگر میری عمر میں زندگی میں برکت ہوئی، میری مزید زندگی ہوئی تو کوئی نہ کوئی آسرا بن جائے گا۔ اس جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں جب یہ سب کے سب چلے گئے، تنہا رہ گئے، تو کہنے لگے کہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہر جگہ تو رب موجود ہے، تو سجدہ کیا اور سجدے میں نماز پڑھی، اور نماز کی حالت میں سجدہ کیا اور رب سے دعا کی کہ یا اللہ سب چلے گئے، سب غائب ہو گئے، تو غائب ہونے والا نہیں ہے، میرا جانور مر گیا، تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی مارتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے، تو چاہے تو اس مردے گھوڑے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، میرے اس سجدوں کی لاج رکھتے ہوئے میرے گھوڑے کو زندہ کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ امام ابن جوزی نے لکھا وہ کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، آپ اس پر بیٹھے اور اپنی سواری تک جا ملے، تو اپنی منزل تک جا ملے، لشکر تک جا ملے، تو پھر جب لشکر والوں نے پوچھا تو فرمائے میرا کوئی عمل نہیں ہے، میری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ اگر کرامت ہے تو نماز اور سجدے کی کرامت ہے۔ تو حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بس یہاں تک ہی ہماری گفتگو ہے۔ اب جب یہاں تک سمجھ گئے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ دونوں فضیلت اسے نہیں ملتی، نہ وہ قیام کرتا ہے نہ وہ سجدہ کرتا ہے، اور یہ دونوں فرض ہے، اور فرض ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو فرض معاف ہو جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو تکلیف ہے قیام کرنے میں، آپ قیام نہ کر سکے، تو کیا ایسا ہے کہ اگر قیام معاف ہو جائے تو سجدہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ قیام افضل ترین فرض ہے، اور سجدہ بعض علماء کے نزدیک قیام سے زیادہ افضل ترین فرض ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح بالکل علی وجہ البصیرت کہ اس زمانے میں کرسیوں پر نماز پڑھنے والے 90% نمازی ایسے ہیں جن کی نماز ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کرسی پر نماز کب پڑھنا ہے۔ کرسی پر نماز بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آج جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں کرسی پر یہیں آ کر بیٹھ گئے، بلکہ ہمارے جدید علماء کرام نے تو فرمایا کہ یہ جتنی تکلیفیں ہیں عارضائی انسانی ہیں، ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں نا، لیکن اسی زمانے میں مسجدوں میں کرسیاں نظر آتی ہیں، پہلے زمانے کی کسی مسجد میں کرسی نہیں ہے۔ حالانکہ پیٹ میں درد، گھٹنے میں درد، یہ ساری تکلیفیں ہر زمانے میں انسانوں کے ساتھ رہی ہیں نا، تو یہ کرسیاں، یہ فرنیچر مسجدوں کا حصہ نہیں تھیں، یہ فرنیچر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی علامت ہے۔ عیسائی، یہودی، ان کی عبادت گاہوں میں فرنیچر لگے ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ یہ تو ہماری تو چھوٹی سی مسجد ہے نا، تو یہاں سستی کرسیاں لگی ہیں، بڑی بڑی عالیشان مسجدوں میں جائیں تو وہاں باقاعدہ گدے لگے ہیں، فرنیچرز لگے ہیں، جہاں لوگ بالکل تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یہ ہر زمانے میں یہ عارضہ انسانی رہے نا، تو اس زمانے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ نیچے ہی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز، کرسیوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کو بچائیے، جتنی بھی تکلیف ہو، کرسی اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو آپ پر ہو سکتا ہے کہ قیام معاف ہو جائے، لیکن سجدہ تو معاف نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو زمین میں بیٹھ کر، جس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر زمین میں سجدہ کریں، تاکہ ایک فرض آپ کا چھوٹ رہا ہے تو دوسرا فرض نہ چھوٹے۔
اور پھر ہمارے جو صوفی مزاج علماء کرام ہیں انہوں نے تو بہت اچھی بات کی، فرمایا کہ کرسی پر بیٹھنے کے مقابلے میں زمین پر بیٹھنا بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے کہ کرسی پر بیٹھنا یہ آقا کی علامت ہوتی ہے، یہ بڑے انسان کی علامت ہوتی ہے، اور زمین پر بیٹھنا یہ غلام کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایک نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آقا کی حیثیت سے ہوتا ہے یا غلام کی حیثیت سے ہوتا ہے؟ کہ بے شک وہ غلام کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے تو بہتر ہی یہ ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ اس کی نماز بھی ہو جائے اور ایک غلامی جو ہے وہ غلامی بھی اس کی برقرار رہے۔ کرسیوں پر بیٹھنا، ٹانگوں پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا، یہ تو ایک طرح سے تکبر کی بھی علامت ہو جاتی ہے، یہ امیر و کبیر شخص کی علامت ہوتی ہے، آقا کی علامت ہوتی ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب رب کے گھر میں آئے تو سب ایک ہوئے، سب ایک ہو گئے، جو آقا ہیں وہ بھی غلام ہو گئے، جو غلام ہیں وہ بھی غلام ہو گئے۔ تو غلام کی غلامی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم کرسیاں ہٹا دیں تو بعد ایسے ہوئے جو گھر سے کرسی اٹھا کر لے آتے، کہ یہاں سے کرسیوں پر بیٹھنا اگر منع ہو گیا تو ہم گھر سے کرسی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تو اپنی نماز کو آپ اپنی کیفیت خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں یا بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بعض عارضہ ایسے ہوتے ہیں، بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ظاہر میں تو بالکل اچھا نظر آتا ہے لیکن اندرونی کوئی تکلیف ہے تو مجھے وہ تکلیف تو نظر نہیں آتی نا۔ ہر شخص خود ہی یہ تجزیہ کرے کہ آیا وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس میں اور بھی شرائط ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ بہرحال اگر بالفرض کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فرض معاف ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرے، اگر فرض معاف ہو گیا تو کیا سجدہ بھی معاف ہو گیا؟ سجدہ تو بہرحال کرنا ہے نا۔ فرض معاف ہو گیا، آپ نے کرسی پہ نماز پڑھ لی بیٹھ کے، تو سجدے آپ نے کہاں کیے؟ تو اس طرح سے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں کہ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ مشقت کریں، مشکل کے کام کریں، اس کے باوجود پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائیں۔ تو محنت بھی کی لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ عمل تو کیا لیکن جو عمل کا طریقہ تھا اس طریقے پر عمل نہیں کیا۔ تو اس کا خیال کیجئے، اور اس کے علاوہ بند کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔